السلام علیکم ساتھیو، اڑان کے اس ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور یونیسیف پاکستان اور پی ٹی وی کی جانب سے ایک بہت اہم موضوع پہ بات کرنے کو ہم تو تیار ہیں۔ آپ بتائیے آپ سننے کو تیار ہیں یا نہیں؟ اور یہ ایسی بات ہے جو کہ اکثر آپ میڈیا پہ سنتے بھی ہیں، ماہرین اس پہ بات بھی کرتے ہیں، دینی علماء اس پہ بات کرتے ہیں، اور یہ وہ تحفہ ہے جس کی آج ہم نے بات کرنی ہے، جو پیدائش کے بعد ایک بچے کو دیا جا سکتا ہے۔ دا بیسٹ گفٹ آف نیچر، قدرت کی طرف سے، رب کی طرف سے ایک بچے کے لیے بہترین پہلا تحفہ ہے ماں کا دودھ، بریسٹ فیڈنگ۔ آج اس پہ ہم نے بات کرنی ہے، اور اس وقت پاکستان میں اعداد و شمار کیا کہتے ہیں، لوگوں کے بیہیویئرز کیا ہیں، کیا بریسٹ فیڈنگ کرائی جا رہی ہے، نہیں کرائی جا رہی ہے، کیا ڈیٹا کہتا ہے، کتنے مہینے تک ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ ضروری ہے، 6 ماہ تک کہتے ہیں کیوں ضروری، ان تمام ایشوز پہ ہم بات کریں گے، اوپنلی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر نورین نشتر موجود ہیں جو کہ نیوٹریشن آفیسر ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ ویلکم ٹو اڑان، ویلکم ٹو پی ٹی وی۔ بہت شکریہ توثیق صاحب، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر وصال خان صاحب موجود ہیں جن کا تعلق یونیسیف پاکستان سے ہے، یعنی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ڈاکٹر نورین جو ہے وہ میری اور آپ دونوں کی مہمان ہیں آج۔ ڈاکٹر وصال ویلکم ٹو پی ٹی وی، ویلکم ٹو اڑان۔ ڈاکٹر وصال اسپیشلسٹ ہیں نیوٹریشن کے، یعنی کہ نیوٹریشن اسپیشلسٹ یونیسیف پاکستان سے۔ بہت شکریہ توثیق۔ دونوں ڈاکٹرز ہیں تو آپ آپس میں بانٹ لیں کہ کون کون سی اچھی باتیں آپ نے بتانی اور کون کون سی کام کی باتیں ڈاکٹر وصال نے بتانی۔ لیکن ڈاکٹر نورین آپ سے ہم شروع کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو میں نے بھی ابتدائی میں بھی کہا کہ نیچر کی طرف سے سب سے اچھا تحفہ ہے ایک بچے کے لیے جی، کہ اس کی پیدائش کے ودن 1 آور اس کو ماں کا دودھ دیا جائے، یہ کیا یہ بس ایک بات بنی ہوئی ہے یا اس کا سائنٹیفک پروون فیکٹ کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ سائنٹیفک پروون فیکٹ کے اوپر ہی ہم بات کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ WHO جو ہے وہ ورلڈ اوور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ WHO یہ کہتا ہے۔ تو اسی طرح ایک پراپر اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر پہلے 1 گھنٹے کے اندر اندر ماں کا دودھ شروع کرا دیا جائے تو بچہ جو ہے وہ بہت ساری پرابلمس، بہت سارے مسائل سے بچ سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ امیونٹی، 1 گھنٹے کے اندر اندر جو دودھ ہوتا ہے وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے جسے ہم کولوسٹرم کہتے ہیں، اور وہ دودھ جو ہے وہ بچے کی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی سائنس یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم جتنی جلدی بچے کو دودھ شروع کرا دیں، یعنی آئیڈیل تو یہ ہے کہ جو ہی بچہ جو ہے وہ ڈیلیور ہوتا ہے، نارمل ڈیلیوری جب ہوتی ہے، ہم اپنے گائنیکولوجسٹ کو اور سب کو بتاتے ہیں کہ آپ فوری طور پہ ایون ایک ایک بچے کی پلیسینٹا آؤٹ ہوتی ہے بعد میں، پہلے بچہ آتا ہے تو اس کو بھی کٹ کرنے سے پہلے بچے کو جو ہے وہ چھاتی سے لگا دیا جائے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ماں جو ہے اس کا جو پروسیس ہوتا ہے کلیننگ کا اور اس کا جو پلیسینٹا آؤٹ ہونا ہوتا ہے وہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے اور ٹائملی ہو جاتا ہے، اور بچے کے اندر جو ہے وہ ایک زیادہ تعداد اس کے برین میں بلڈ کی جاتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے جو دیگر فوائد یہ ہیں کہ زندگی بھر، مطلب 6 منتھس تو بچہ چھوڑے گا ہی نہیں، زیادہ چانس ہوگا کہ وہ ماں کے دودھ پہ ہی رہے گا، اور 2 ایئرس تک بھی۔ اس کے علاوہ وہ زندگی بھر اس کے بہت شدید قسم کے بینیفٹس لے گا، جس میں سب سے زیادہ بینیفٹ جو ہے وہ مدر اور چائلڈ کی بانڈنگ ہے۔ سو یہ سارا کچھ صرف ہمارا کہنا نہیں ہے، یہ سب کچھ جو ہے اس کے اوپر بہت ساری ریسرچ ہوئی ہے اور ملٹیپل ٹائمز اس کے فائدے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر وصال، یہ بتائیے کہ جو ڈاکٹر نورین ابھی بات کر رہی ہیں کہ قوت مدافعت یعنی امیونٹی بہتر ہو جاتی ہے، یہ کیا کیونکہ وہ نیا دنیا میں آیا ہے تو اس کو فوری طور پہ کوئی بیماری نہ لگ جائے اس کی امیونٹی کی بات ہو رہی ہے یا زندگی بھر کی امیونٹی کی بات ہو رہی ہے؟ اس کے لیے توثیق صاحب نورین جن سے بات کی کہ مدافعت بہتر ہوتی ہے، اس جو کولوسٹرم ہوتا ہے جس کو عام طور پہ پیلا دودھ یا گاڑھا دودھ کہتے ہیں، یہ قدرت کی طرف سے ایک پہلا ویکسین ہے بچے کے لیے۔ کسی بھی ویکسین سے پہلے یہ قدرتی ویکسین ہے جو ماں کے ذریعے اس بچے کو اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے۔ اس سے اسی کی جو آنے والے دن ہیں اس سے بھی اس میں بیماریوں سے بچاؤ ہو سکتا ہے، اور آنے والے لانگ ٹرم میں بھی اس کی قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے۔ جو بچے سٹارٹ سے دودھ پینا شروع کرتے ہیں، بعد میں ان بچوں میں
کے مقابلے میں شوگر کی بیماریاں کم ہوتی ہیں. جی باقی بیماریاں جس طرح نمونیا وغیرہ ہو گیا, ان چیزوں سے بھی امیجیٹلی بچے کو بچایا جا سکتا ہے. تو یہ پہلا دودھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کا ویکسین ہے جو بچے کو ماں کے ذریعے مہیا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں قدرت کا نظام بے شک ہے نا جی, کتنی خوبصورت یہ بات ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ شاید اس میں ہمارا میڈیا بھی کنٹریبیوٹ کر رہا تھا کہ پچھلے کچھ دہائیوں میں ہم نے جب پھر وہ اشتہار بازی کے چکر کے اندر جو فارمولا ملکس جو ہیں, تو اس کے اوپر بڑی آج کل پاکستان کے اندر قانون سازی بھی ہو رہی ہے کہ جو پہلے 6 months ہیں وہ ایکسکلوسیو بیسٹ فیڈ کرایا جائے, اور فارمولا ملک جو ہے وہ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں ہے. اس کے اوپر ذرا آپ دونوں ذرا روشنی ڈالیے کہ وہ کیسے نہیں ہے, اور کیا یہ جو فارمولا ملکس والی کمپنیاں ہیں یہ وہ بھی اس چیز کو اکنالج کرتے ہیں, کیا آپ لوگوں کی ان کے ساتھ بھی مشاورت ہوتی ہے؟ اچھا جی, اس کے اوپر میں یہ بتانا آپ کو چاہوں گی کہ فارمولا ملک کو ہم کسی صورت بھی ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, کسی بھی صورت, کیونکہ اور رادر اب قانون یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر لکھ دیا جائے کہ یہ دودھ نہیں ہے. دس از ناٹ ریپلیسمنٹ آف ملک, ٹھیک ہے, مدرس ملک. سو یہ چیز ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ مشاورت تو آپ کی بات بالکل درست ہے. ہم لوگ تو سارٹ آف بہت زیادہ WHO یونیسیف اس چیز پہ ایڈوکیسی کرتا ہے. ہمارے کنٹری ہیڈس نہ صرف بلکہ ہمارے گلوبل لیول سے اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. تو اگر آپ بچے کو ماں کا دودھ دیتے ہیں تو بچے کو آپ نہ ایک ٹائم نہیں, سنگل ٹائم نہیں, لائک 15 times آپ اس کو نیمونیا سے بچا سکتے ہیں. نیمونیا جو ہے وہ بیماری ہے جو نومولود بچوں کو, اگر ان کو اکثر دیکھا گیا ماں کا دودھ نہ دیا جائے تو فوری طور پہ لیتی ہے. اور جو بچہ ماں کا دودھ نہیں لیتا اس کے ڈیتھ کے یا اس کی بیماری کے 22% زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس بچے سے جو کہ ماں کا دودھ لیتا ہے. سو یہ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو ذہن نشین کر لیں, اور ہمارے اپنے ڈاکٹر حضرات, ہمارے اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈرس, جو بھی لوگ اس پروفیشن سے کام کرتے ہیں, اور صرف وہ نہیں, یہ گھر والوں کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ماں کا دودھ کہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ اگر بچہ ماں کا دودھ کوئی ایک ریزن ہو گئی نہیں لے سکتا, خدا نہ خواستہ ماں نہیں رہی یا کوئی اور بھی ریزن ہوا, تو اس کیس میں بھی آپ دیکھیں کہ جب فارمولا ملک پہ بچے کو لایا جاتا ہے, ہمارے اپنے ہاسپٹلس OTP سائٹس جن پہ یہ ورک کرتے ہیں, اسٹیبلائزیشن سینٹرز جس پہ WHO کام کرتا ہے, وہاں پہ زیادہ بچے ہی جو ویسٹنگ جس میں کہ بہت زیادہ میل نرش بچے جو آتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ ماں کا دودھ نہیں لے رہے ہوتے اکثر ان میں. اور اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب وہ فارمولا ملک دیتے ہیں تو وہ ایک تو یہ نہیں دیکھتے کہ تعداد جب بناتے ہیں کہ کتنا ڈالنا ہے اس کے اندر, کیونکہ غربت اتنی زیادہ ہے, فارمولا ملک بہت مہنگا ہے. اس کے ساتھ وہ پانی جو ہے اس کے مسائل ہیں, پانی ٹھیک نہیں جاتا, بچہ ایک دم بیچارہ ویسٹنگ کی طرف چلا جاتا ہے. اور ویسٹنگ کے علاوہ سٹنٹنگ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, مے بی لیٹر آن ڈاکٹر وصال بھی اس پہ بتائیں. تو سٹنٹنگ بھی اتنا بڑا پرابلم ہے کہ اگر ماں کا دودھ لیا جائے تو سٹنٹنگ جو ہے اس سے بھی بچہ بہت حد تک بچ سکتا ہے, جس کے اس وقت پاکستان کے اندر پرسنٹیج بہت 40%, more than 40% جو ہے وہ بچے ہمارے سٹنٹڈ ہیں. یعنی کہ یہ ویسٹنگ اور سٹنٹنگ ساتھیوں شاید آپ کو بہت ہی مشکل اصطلاح لگ رہی ہوگی, لیکن عام الفاظ میں سمجھنے کی بات ہے کہ رب نے, قدرت نے اس بچے کو جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی غذائیت کا, اس کی نیوٹریشن کا, اس کو فرسٹ 6 months بریسٹ فیڈ کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے, تاکہ اس کی باڈی کا اور اس کے برین کا جو فل پوٹینشل ہے اس کو حاصل کیا جا سکے, وہ قد میں چھوٹا نہ رہ جائے, وہ اپنی مینٹل فیکلٹیز کو کمپرومائز نہ کرے, وہ میل نرش نہ رہے. یہ ساری چیزیں تب انشور ہوں گی جب پہلے پورے 6 مہینے ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کی جائے گی, جس پہ آگے چل کے ہم بات کریں گے. لیکن ابھی ذرا اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے کہ یہی جو فارمولا ملک والی ہماری بات ہے کہ اس کا موازنہ ماں کے دودھ کے ساتھ. تو سیخ صاحب, موازنہ تو بالکل نہیں ہو سکتا. ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں ہے. جتنے بھی فارمولا ملک کے ڈبے کے دودھ اویلیبل ہیں وہ کبھی بھی ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں بن سکتے. ٹھیک. دوسرا امپورٹنٹ بات جو ہے, ہمارا جو سوسائٹی ہے, جو سہولیات ہمارے معاشرے میں لوگوں کو اویلیبل ہیں, جو بھی فارمولا دودھ ہے یا ڈبے کا دودھ ہے, اس کو بنانے کے لیے آپ کو صاف برتن, صاف پانی چاہیے, جو موسٹ آف دا ایریا میں جہاں پہ ہم دیکھیں تو صاف پانی مہیا ہی نہیں ہے. ٹھیک. تو اس کو پھر آپ نے ابالنا بھی ہے, تو اس کے لیے آپ کو بھی ایندھن بھی چاہیے ہوگا. تو یہ ایک قسم کا بہت ہی مہنگا آپ آپشن کہہ دیں. یہ صرف ان حالات میں
وقت ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں جب ڈاکٹر نے کہا کہ ماں اگر مر گئی یا کسی بھی طبی وجہ سے ماں دودھ نہیں پرووائڈ کر سکتی بچے کو، تب آپ دے سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کے اس کو کیا کہتے ہیں پرسکرپشن کے حساب سے، اور ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے اتنے چمچ لینا ہے، دودھ آپ نے ابال کے ٹھنڈا کر کے اس میں پھر آپ نے ڈالنا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا انگلینڈ میں، جہاں پہ جتنی بھی سہولیات موجود ہیں وہاں پہ جو اکوپمنٹس ہیں جو فار ایگزامپل جو باٹل ہے ان کو صاف کرنے کے لیے وہ یوز کرتے ہیں، وہ اکوپمنٹ انسفیشینٹ ہے اس باٹلس کو صاف کرنے کے لیے، تو اگر وہ ان چیزوں کو صاف نہیں رکھ سکتے تو ہمارے سیٹ اپ میں امپاسبل ہے اس چیز کو صاف رکھنا۔ اور ایک چیز میں صرف آپ کی اس بات کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ایکسکلوزیو بریسٹ فیڈنگ 6 منتھس کے لیے، کہ جب ہم اس کو کہتے ہیں ایکسکلوزیو تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں پانی بھی نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، قدرت نے ماں کے دودھ میں پانی اتنے مقدار میں رکھا ہے کہ وہ 6 مہینے کے لیے بچے کو جو جتنا بھی وہ دودھ پلاتی ہے اس کو ایک چمچ پانی کی بھی ضرورت سبحان نہیں ہے۔ اللہ۔ ایک عام تاثر یہ کہ گرمیوں کے موسم میں اب بچے کے پیدائش ہمیں گرمی لگ رہی ہوتی ہے، ہمیں پیاس، ہم سمجھتے ہیں کہ ارے یہ تو ننھی سی جان ہمارا بچہ، اس کو پانی دو، اس کو بھی پیاس لگ رہی ہوگی، ایسا کچھ نہیں۔ کچھ نہیں ہے، ماں کے دودھ میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ مہیا کیا ہوا ہے جو اس کو 6 مہینوں کے لیے چاہیے۔ اچھا، 6 مہینے کے بعد پھر اس کے بعد بھی اب ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کو ہم نے سالڈز پہ لے کے آنا۔ نرم غذا پہ آپ نے ڈالنا ہے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بچے کو کم از کم 2 سال تک ماں کا دودھ پلائے، جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، عالم علماء بھی اس پہ بات کرتے ہیں کہ کم از کم آپ 2 سال تک بچے کو ماں کا دودھ پلائیں۔ 6 مہینے کے بعد آپ اس میں نرم غذا کا اضافہ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ماں کا دودھ بھی پلایا کریں۔ اب دیکھیں نا، ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو آپ دیکھیے کہ سائنس نے آ کے اب ڈاکٹر صاحبہ جو چیزیں پروو کی ہیں کہ 6 منتھس ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ، 2 سال تک، یہ چیزیں ہمارے پاس پورے ایک لائف سٹائل، ایک ضابطۂ حیات کی صورت میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، جو اگر کبھی پیدائش کے فوراً بعد ماں کی کنڈیشن ٹھیک نہ ہو، وہ غنودگی کی حالت میں ہو، تو کیا تب بھی فوری طور پہ بچے کو چھاتی کے ساتھ لگانا چاہیے اگر اس کی بھی اپنی کنڈیشن کمپرومائزڈ ہے؟ یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ ماں کے دودھ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہم نے ڈفرینٹ جگہوں پہ بیبی فرینڈلی ہاسپٹل انیشیٹو سٹارٹ کیا ہے۔ ہم جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں ان کو ٹرین کرتے ہیں، بہت سارے کورسز ہوتے ہیں IYCF انفینٹ ینگ چائلڈ فیڈنگ پہ بھی۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ بریسٹ پمپس ہوتے ہیں، اگر اس کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے، بٹ 99% کیسز اٹ از سکسیزفل۔ بریسٹ پمپ کے تھرو آپ بچے کو ماں کا دودھ دیتے ہو، نکال کے دیتے ہو، اور اس کے بعد آپ اس کو فیڈر سے نہیں دیتے، اس کو آپ چمچ کے ساتھ بچے کو آہستہ آہستہ دیتے ہو، اور جو ہی مدر اس حالت میں آ جاتی ہے تو پھر مدر ملک سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں، بچہ جو ہے وہ فوری طور پہ جو آرٹیفیشل ٹیٹ ہے یا آرٹیفیشل نپل ہے اس کا عادی نہیں ہوتا، اور ادھر سے ماں کا جو فلو ہے وہ بھی مینٹین رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دودھ جیسے کہتے ہیں نا چھاتی میں دودھ پیچھے چلا گیا، وہ پیچھے نہیں جاتا، اس کی فلو جاری رہتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو مائیں ہوتی ہیں ان میں نیچرل ہارمونس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، جیسے آکسیٹوسن، پرولیکٹین، تو وہ جو ان کا بیلنس ہے وہ بھی مینٹین رہتا ہے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو کہ ہم سنتے ہیں کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن، کہ بچہ ہوا اس کے بعد ماں ڈپریشن میں چلی گئی، وہ بھی اس کے چانسز بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ سو یہ ایک تو اس کا سولوشن یہ ہے۔ اور خدا نہ خاصہ جو میں کہہ رہی ہوں 1% کہ ماں کا دودھ بالکل نہیں اگر دیا جا سکتا، کچھ اس طرح کی سچویشن آ گئی ہے، تو اس کیس میں بھی WHO اور یونیسیف دونوں اور ورلڈ اوور اس چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نہیں تھیں تو انہیں رضاعی ماں نے دودھ دیا تھا، تو ویٹ مدرس کا کانسیپٹ آ جاتا ہے۔ ویٹ مدرس کے کانسیپٹ میں یہ ہوتا ہے کہ بلکہ میری اپنی مدر نے بھی ویٹ مدر سے اپنی ممانی سے دودھ لیا تھا، تو یہ ہوتا ہے کہ جو ویٹ مدرز ہوتی ہیں وہ بچے کے لیے پھر دودھ دیں، اور اگر بالکل بھی کچھ پاسبلٹی نہیں ہے تو پھر ڈاکٹر کی پریسکرپشن پہ بہت احتیاط سے بچہ جو ہے وہ فارمولا ملک پہ جاتا ہے۔ یہاں ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ گائے کا دودھ، بکری کا دودھ، باقی دودھ وہ 6 ماہ تک تو ایٹ لیسٹ بالکل بچے کے لیے ریکمینڈڈ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جو انسان کا بچہ ہے اس کے لیے انسان کا دودھ، جو بکری کا یا کاف کا ہے اس کا بچڑا، اس کے لیے ان کی مدرس کا، کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں ان کا برین بننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈفرینٹ ان کے مائل سٹونز ہوتے ہیں، برین اینیمل کے بچے کا بھی بننا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی اور کام کے لیے بھی ساتھ
لائک ان کی باڈی نے زیادہ اسٹرانگ ہونا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کی کمپوزیشن دیکھیں مدرس ملک کی, وہ مور ٹورڈس بلڈنگ برین اینڈ ادرس along with the وہ انسان کے body. بچے کے لیے بنا اور ہے جو اور وہ بکری کے بچے کے لیے بنا ہے, سیدھی تو سیدھی یہ والا کانسیپٹ. بالکل. ڈاکٹر نورین اور ڈاکٹر وصال ہمارے ساتھ موجود ہیں. اڑان میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی بات کو آج آگے بڑھائیں گے. رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو اڑان. ڈاکٹر وصال اور ڈاکٹر نورین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر وصال کا تعلق یونیسیف پاکستان سے ہے, ڈاکٹر نورین ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO سے ہیں. اور آج ہم اڑان میں بات کریں ایک بہت ہی اہم موضوع پہ, اور وہ ہے بریسٹ فیڈنگ, یعنی پیدائش کے فوراً بعد بچے کو ماں کا دودھ دینا کیوں ضروری ہے, کتنا ضروری ہے, اس سے بچے کو کیا فوائد ہوتے ہیں. اور 6 مہینے جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ, اس میں بچے کو چاہے گرمیاں ہیں چاہے سردیاں ہیں پانی دینے کی بھی ضرورت نہیں. قدرت کا نظام ہے سبحان اللہ کہ ماں کے دودھ کے اندر ہی اس کو تمام انگریڈینٹس مل جاتے ہیں جس میں پانی بھی شامل ہے. فرسٹ 6 months کچھ بھی نہیں, اور 6 مہینے کے بعد ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ ہلکے ہلکے سالڈز شروع کرنے ہیں. اور یہ عمل 2 سال تک یعنی 2 years ماں کا دودھ بچے کے لیے کیا فوائد لے کر چھپا ہوا ہے, اس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر نورین اب ذرا تھوڑا سا ذکر یہ بھی کرنا چاہیے ہمیں کہ ابھی تک ہم نے بات کی کہ بچے کو کیا فائدہ ہوگا, ماں کو بھی بریسٹ فیڈنگ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جی, ماں کو اگر بریسٹ فیڈنگ کرائے تو بے انتہا فوائد ہیں. نمبر 1 فائدہ تو سیدھا سیدھا کہ ماں بچے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. مطلب اگر ماں بن جاتی ہے تو اس کی پہلی اس کا برین اس کا ہارٹ سارا بچے کے ساتھ ہوتا ہے. سو اگر وہ بچے کو اپنا دودھ دیتی رہے گی اور اسے اس چیز کی نالج ہوگی تو اس کے اوپر سے وہ سارے پریشر بچے کی بیماری کے اٹھ جائیں گے. بچے میں نیمونیا کے چانسز ملٹیپل ٹائم نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے صرف اگر اپنا دودھ دیا جائے 6 مہینے تک. اور بچے میں ڈائریا کے چانسز نہ ہونے کے برابر یا بالکل نہیں ہوگا. اس طرح ماں کو اپنے جو ڈائریکٹ فوائد ہیں اس میں ماں کی بانڈنگ بچے کے ساتھ بہت اچھی ہوگی. مینٹل ایسوسیشن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ریلیکس رہے گی. ماں نہ صرف بلکہ اس کی فیملی جو ہے وہ ایک کاسٹ افیکٹو وے میں ان کے اوپر جو فائنینشیل برڈن نہیں فائنینشیل ہوگا. برڈن نہیں ہوگا, کیونکہ ماں کا دودھ ایک ٹوٹل ان ایکسپینسو, اس میں کوئی پیسہ انوالو نہیں ہے. مے بی کہ ہم میٹرنل نیوٹریشن پہ لیٹر آن بات کریں, لیکن اس کا خرچہ بہت کم ہوتا ہے. دین ماں جو ہے اس میں کینسر کے چانسز, ایک اسٹڈی کے مطابق 20,000 سے زیادہ اموات بچائی جا سکتی ہیں اینولی اگر ماں اپنا دودھ دے. اچھا, نہیں بریسٹ کینسر کا احتمال بہت کم ہو جاتا ہے. بہت کم ہو جاتا ہے. اور مطلب جو رسک فیکٹرز ہیں بریسٹ کینسر کے, اس میں ایک رسک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ماں نے اپنا دودھ نہیں دیا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر وصال, ایک میں نے عموماً اپنی فیملی میں بھی نیبرز فرینڈز میں بھی دیکھا ہے کہ ٹھیک ہے حمل کے دوران 9 مہینے میں تو ماں کی کیئر بھی ہو رہی ہے, اس کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے. اب تو میں نے دیکھا جنرلی بڑے لوگوں میں شعور آ گیا ہے, ساس بھی خیال رکھ رہی ہے, ماں بھی, بہن بھی, نند بھی. لیکن نیچرل سی بات ہے جو ہی بیٹی یا بیٹے کی ولادت ہوئی تو پورے فیملی کا فوکس جو ہے نا اس بچے پہ شفٹ ہو جاتا ہے. او اس کی شکل کس کی طرح ہے, او رو رہی ہے, جاگ رہا ہے, سو رہا ہے, ہنس رہا ہے, کتنا پیارا ہے. تو ماں کے اوپر سے فوکس ادھر چلا گیا ایک دم سے. ڈو یو تھنک, یا کیا اس حوالے سے بھی کوئی اسٹڈی ہمارے سامنے ہے کہ ماں کی جو پیدائش کے بعد نیوٹریشن کی ریکوائرمنٹ ہے جس میں اس نے بچے کو فیڈ بھی کرنا ہے, کیا وہ کمپرومائز نہیں ہوتی؟ آپ کی بات بہت حد تک درست ہے. جتنی توجہ ماں کی نشو و نما یا غذائیت کے لیے حمل سے پہلے ہے اتنی ہی حمل کے بعد بھی ہے, کیونکہ اس نے دودھ دینا ہے. دودھ دینے کے لیے اس کو خود غذائیت چاہیے, اس کے لیے اس کو مختلف قسم کی غذائیں جو ایک مطلب اگر جو کچھ بھی اویلیبل ہے گھر میں, چاہے وہ گوشت ہے یا انڈا ہے یا دال ہے, مختلف گروپس کی چیزیں انہوں نے کھانی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز, اس کو خود پانی بہت زیادہ پینا ہے, چاہے وہ کسی بھی شیپ اینڈ فارم میں اس کو اویلیبل ہو, جو بھی موسمی پھل سبزیاں گھر میں موجود ہے. تو جتنی توجہ آپ کی بات کر بچے پہ آپ نے دینے کی, ایک نیا مہمان گھر میں آیا, اتنی ہی
اس سے بلکہ زیادہ توجہ اس کی ماں پہ آپ نے دینی ہے، کیونکہ اسی نے، اس ماں نے ہی اس کو دودھ پلانا ہے جو اس کے جسم سے ہی آ رہا ہے، تو اس کے لیے خود اس کی غذائیت پہ آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہوگا، تو بہت زیادہ ضروری ہے، آپ نے بات بالکل درست کی ہے۔ اچھا جی، ایک اور چیز کہ جی اچھا یہ تو بڑا باتونی ہے، کیونکہ اس کو گھٹی دی تھی اس کی خالہ نے، پھپھو نے، یہ جو گھٹی کے جی شہد یا جو گڑتی بھی کہتے ہیں، گھٹی بھی کہتے ہیں، یہ اس کے بارے میں اب فائنل گورنمنٹ آف پاکستان، ہماری صوبائی حکومتوں کے اندر جو قانون سازی ہوئی ہے بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے، اس میں بتائیے جی کیا بالکل کوئی گھٹی وٹی کا کوئی سین ہے ہی نہیں؟ گٹی، ہاں آپ بتائیے۔ جی، جس طرح ہم نے ابتدا میں بات کی کہ پہلے 1 گھنٹے میں ماں کا دودھ، جو اس کو کولاسٹرم کہتے ہیں، وہ بہترین گٹی ہے، وہی بہترین جو پہلا ویکسین ہے مدافعت کے لیے ماں کی طرف سے وہ ہے، تو اس سے بہتر گٹی کوئی اور ہے ہی نہیں۔ کسی بھی کنسیپٹ میں، کسی بھی کلچر میں اگر آپ دیکھ لیں، مذہبی پوائنٹ آف ویو سے، تو اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ نے یا شہد دینا ہے یا کھجور دینا ہے، یا کچھ لوگ تو لعاب دہن بھی دے دیتے ہیں کہ یار یہ بھی ایک گٹی ہے، کسی دادا یا پردادا کا، وہ کر دیتے ہیں کہ تاکہ اس کی خصلتیں اس کی طرف چلی جائیں، جو ہونا نہیں چاہیے۔ بہترین گٹی کولاسٹرم ہے تاکہ وہ دی جائے، اور اس کے بعد پھر کنٹینیوس بریسٹ فیڈنگ ہے، ایکسکلوزیو بریسٹ فیڈنگ 6 منتھس کے۔ اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں، ایک اسٹڈی ہوئی تھی کہ اگر پہلے 1 گھنٹے میں آپ بچے کو ماں کا دودھ دیتے ہیں تو اس میں 22% نمونیا یا ان بیماریوں کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ وہ 1 گھنٹے کا ڈیوریشن 24 گھنٹے تک بڑھا دے تو وہ صرف پھر 16% بن جاتا ہے، تو 6% صرف ودن یہ فیو آورس کمی بیشی میں یہ آ سکتا ہے۔ تو یہ فرسٹ آور اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ بہت ضروری ہے، تو بہترین گٹی ماں کا کولاسٹرم۔ اور آپ کولاسٹرم کا ذکر کر رہے ہیں، جس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ گاڑھا دودھ یا پیلا دودھ، یہ تاثر بھی بالکل غلط ہے ساتھیوں کہ یہ کوئی خراب دودھ ہے یا یہ گندا دودھ ہے، اس کو ضائع کرنا چاہیے اور پھر نارمل فلو جو ایک نارمل ملک کا ہے وہاں سے بریسٹ فیڈنگ شروع کرنی چاہیے، یہ بالکل غلط ہے۔ وہی وہ کیا آپ نے کہا تھا جی، بڑی اچھی بات کی تھی، ویکسین ہے، پہلی مکمل ویکسین وہی گاڑھا دودھ ہے۔ اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں توصیق صاحب، صرف ویکسین نہیں ہے، اکثر گھروں میں لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پہلی پوٹی جو بیبی کی ہوتی ہے وہ کالی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے ماں کے پیٹ میں جو پانی ہوتا ہے وہ ایبزارب کیا ہوتا ہے، سوالو کیا ہوتا ہے، وہ نکلتا ہے، تو وہ اگر کولاسٹرم نہ دیا جائے تو وہ ٹائم پہ نکلتا نہیں ہے، پھر بچے کو کنسٹیپیشن، قبض، اس طرح کی بیماری ابتدائی دنوں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہاں سے آپ بچے نے کولاسٹرم لیا، گٹ سسٹم موومنٹ شروع کرتا ہے، اور وہ کالا جو پوٹی ہوتی ہے اس کا وہ جلدی نکل آتی ہے۔ تو اس لیے صرف نہ ویکسین ہے، اس کے لیے جناب کا بھی کہتے ہیں کہ اس کا پیٹ صاف ہو جائے اور اس کے بعد پھر وہ پراپر دودھ پی سکے اور اس کو دیکھیے قدرت نے کیسا نظام بنایا ہوا ہے، اور آپ جتنا قدرت کے نظام سے دور جائیں گے آپ کو مسائل ہوں گے، مسائل، اور جتنا ہم اس کی طرف دوبارہ سے اس سسٹم کو، جو سائیکل کو جو نیچر نے بنا رکھا ہے اس کو اڈاپٹ کریں گے، ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے آسانی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی، اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ اس وقت پاکستان کے اندر بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے قوانین کیا ہیں، کس طرح کے قوانین ہیں، اور کیا پورے پاکستان میں موجود ہیں؟ اچھا، قوانین کا جہاں تک تعلق ہے تو ہمارے پاس بہت بڑا ویکیوم بھی ہے۔ سندھ میں جو ہے بریسٹ فیڈنگ پروملگیشن ایکٹ جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے، بٹ اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے اکراس آل پاکستان۔ اور اگر ہم دیکھیں قانون اپنی جگہ، اس کی امپلیمنٹیشن آگے بہت امپورٹنٹ ہے، اور امپلیمنٹیشن میں یہ ایک ہمارا بٹر فیکٹ ہے کہ اگر ہم کسی بھی شاپ پہ چلے جائیں، ہمیں وہاں پہ کسی بڑے اسٹور پہ چلے جائیں، میں نام نہیں لوں گی، لیکن آپ کو سامنے ہی فارمولا ملک کے بڑے بڑے وہ نظر آئیں گے۔ قانوناً یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی اس کے اگر کوئی اشتہار لگا ہوا ہے تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو پیچھے۔ سو یہ جو قانون ہے، قانون بھی انہی چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے، انہی چیزوں پہ کہتا ہے۔ لیجسلیشن میں بھی یہی ہے کہ آپ نے کس طرح ماں کا دودھ پروموٹ کرنا ہے، اور کس طرح آپ نے یہ ڈسیپٹیو مارکیٹنگ جو ہے اس کو، اور کس طرح پرسکرپشن جو ہے وہ ضروری ہے ماں کا دودھ دینے کے لیے۔ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ٹرم آج مجھے سکھائی، ڈسیپٹیو مارکیٹنگ، یعنی ڈسیو کرنا، یعنی کہ جی دھوکہ دینا ہے نا، آنکھوں میں دھول جھونک کر مارکیٹنگ کرنا، اس کا اس طرح کا ترجمہ بنتا ہے۔ اسی طرح توصیق صاحب کہ مطلب جب آپ کو خود پتا ہو کہ ماں کی دودھ کا نعم البدل نہیں ہے، اور آپ اس کو پروموٹ کریں اور گول مول انداز میں، انداز میں، تو جو سامنے آئیڈیاز بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ تو
اس پہ چلے جاتے ہیں کہ یہ سچ بول رہے ہاں ہیں. وہ تو میرے جیسے عام معصوم سے لوگ ہیں. لیکن اس میں پھر دوسرا فیکٹر آتا ہے, اس میں وہی ہے کہ جو ہم نے پہلے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ وہ اس طریقے سے پھر اس بچے کو ملتا نہیں ہے جس طرح ملنا چاہیے, اور اس کی کچھ خاص سچویشنز ہوتی ہیں. قانون کی بات ہم کر رہے تھے توصیق صاحب, 2002 سے حکومت پاکستان نے قانون بنایا تھا, پھر مختلف صوبوں نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا اور اس کو لے کے چل رہے تھے. اس کے بیس پہ ہر پروونشل لیول پہ اور اسلام آباد لیول پہ انفنٹ فیڈنگ بورڈز بنے ہوئے ہیں, جس کو مطلب ہائیسٹ لیول پہ اس کو چیئر کیا جاتا ہے, اور اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے بریسٹ فیڈنگ کے لیے ملک میں کام ہو رہا ہے, اور کس طرح فارمولا ملک کو ہم مطلب فارمولا ملک کے اگینسٹ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کی ضرورت کسی بھی ٹائم پڑ سکتی ہے, لیکن اس کو اس طریقے سے دینا کہ یہ ماں کا دودھ کا نعمل بدلے, یہ غلط اور یہ ڈسپٹ. بالکل ٹھیک. اس کے لیے صرف قانون پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پہ صحیح طریقے سے عمل کیا جا سکے. ڈاکٹر نورین, ڈاکٹر وصال, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. آج اڑان میں ہم نے ایک بہت اہم موضوع اٹھایا, اور آج آپ نے جو باتیں سنی, اگر آپ کے فیملی میں, آپ کے فرینڈز میں, آپ کے دفتر میں, محلے میں کوئی ایسا گھر ہے جہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے یا بچے کی ولادت ہوئی ہے, ان کو مبارک کے ساتھ آپ بھی اپنے فیملی کی طرف سے اس فیملی کو جو بہترین گفٹ دے سکتے ہیں وہ یہ ایڈوائز ہے جو ابھی ڈاکٹر نورین اور ڈاکٹر وصال نے پچھلے 20-25 منٹ میں آپ تک رکھی. یہ باتیں اگر دوسروں تک پہنچیں, کسی بچے کی زندگی بچے, وہ بیماریوں سے دور رہے, وہ اپنے فل باڈی کی کیپیسٹی کو انشور کر سکے, اس سے اچھا تحفہ آپ کسی کو دے نہیں سکتے. ملیں گے پھر, خوش رہیے, خدا حافظ.